پہلے جو ہے وہ لوگ آپ کو دیکھ کے آپ کو جج کرتے ہیں، تو وہ کیا چیز جج کرتے ہیں، کس چیز کو دیکھ کے جج کرتے ہیں؟ جو فرسٹ امپریشن آپ نے سنا ہوگا، فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن، لاسٹنگ امپریشن، اس کی بات ہم پہلے کریں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ٹائپس آف کلودنگ، کتنی طرح کا لباس ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد بات کریں گے کہ آپ کے اوپر جو پاکستانی ہمارے لوگ ہیں ان کے اوپر کون سا لباس زیادہ اچھا لگ سکتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہم بات کریں گے کہ ہم غلطیاں کون سی کرتے ہیں، کامن مسٹیکس کیا ہیں، اور پھر انشاءاللہ کوئی اگر سوال ہوئے تو اس کا بھی انشاءاللہ جواب دیں گے آپ کو۔ تو سب سے پہلی بات ہم کرتے ہیں، جو ہم امیج اپنا جو ہے وہ اپنے بارے میں دیتے ہیں۔ اور ایک منٹ ذرا یار اسے کہو کہ ادھر لے جائے، ذرا آواز آ رہی ہے تو میں کر نہیں سکتا، اسے کہو ادھر دوسری سائڈ پہ لے جائے۔ تو امیج جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرتے ہیں، تو اس میں 4-5 چیزیں ہیں۔ جو ہی آپ کسی سے ملتے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ اپنا نام بتائیں، اس سے پہلے کہ آپ کرتے کیا ہیں، اگر آپ جاب انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو تب بھی لوگ آپ کو پہلے دیکھتے ہیں، اگر آپ کسی بزنس میٹنگ میں جاتے ہیں تب بھی لوگ آپ کو پہلے دیکھتے ہیں، اگر آپ ایک ٹیچر ہیں یا ایک پروفیسر ہیں تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ کو دیکھتے ہیں۔ یعنی جو بھی اوکیزن ہو لوگ پہلے آپ کو دیکھتے ہیں۔ تو آپ کو دیکھ کے لوگ کیا اس سے وہ ان کا پرسیپشن کیا بنتا ہے، وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو ہم ایز اے انڈیویجول، مین وومن ڈزنٹ میٹر، ہم اپنے کچھ امیجز دے رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں لوگ کو۔ اس میں 4-5 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو وہ یہ سوچتی ہے جو بھی آپ کی آڈینس ہے کہ یہ جو بندہ جس سے مل رہا ہوں یہ کس سوشیو اکنامک لیول سے بلانگ کرتا ہے۔ اچھا، سوشیو اکنامک لیول جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ اچھا یہ جو ہے کسی امیر فیملی سے تعلق رکھتا ہے، یا کسی غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہے، یا کسی درمیانی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، یا درمیانی اپر مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھیں تو ہم کہیں نہ کہیں سے تعلق رکھتے ہیں نا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ہمیں پیدا کیا ہے، جس قسم کے ماحول میں یا جس قسم کے ہم وہاں جہاں پلے بلے، تو وہ آدمی سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھتا ہے۔ اچھا، لیٹس سے فار ایگزامپل کہ اس کا مطلب کیا ہے ایکچولی نا، کہ کیا بندہ دیکھ کیا رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اب دیکھیں اپنا جو بھی ہماری بیک گراؤنڈ، اس کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے نا۔ مطلب جہاں بھی پیدا ہوئے، جن حالات میں بھی پیدا ہوئے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں پیدا کیا وہیں پیدا ہوئے۔ تو اس میں امپورٹنٹ بات یہ نہیں کہ ہم کہاں سے بلانگ کرتے ہیں یا کہاں پیدا ہوئے، امپورٹنٹ بات یہ ہے کیا ہم ویل گرومڈ لگتے ہیں، ویل پٹ ٹوگیدر لگتے ہیں، لباس میں ہماری شخصیت جو ہے اس میں نکھار ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر تو ہم ویل گروم لگیں، ویل پٹ ٹوگیدر لگیں، ہم نے لباس بڑے اچھے طریقے سے پہنا ہوا ہے، تو پھر کوئی بندہ کوشچن نہیں کرے گا کہ ہم کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، کیونکہ وہ بندہ ہمیں دیکھے گا یا جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں، تو وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ یار اچھا بندہ ڈیسنٹ لگ رہا ہے، پراپر لگ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا نیکسٹ بات جو ہے وہ آگے چلتی ہے، جو بھی آپ جس مقصد کے لیے بھی گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ ویل گرومڈ نہیں لگتے، اگر آپ ویل پٹ ٹوگیدر نہیں لگتے، اگر آپ کا لباس جو ہے وہ آپ کے اوپر اچھا نہیں لگ رہا، لباس کے کلر جو ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ کچھ اور ہیں، آپ کی جو شوز ہیں کچھ اور ہیں، اگر ٹائی لگائی ہے تو وہ بھی کچھ اور کہہ رہی ہے، تو اگر آپ کا لباس جو ہے ویل پٹ ٹوگیدر نہیں ہے، تو اگلا آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ کہاں سے ہے۔ پھر وہ کوشچن شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کہیں ولیج سے بلانگ کرتا ہے، کسی فلان چھوٹے سٹی سے، پھر نا آدمی کی سوچ ادھر چلی جاتی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے لوگوں کی سوچ ادھر نہیں لے کے جانی۔ اگر ہم نے لباس اپنا اپروپریٹ ٹھیک پہنا ہوا ہے تو پھر وہ ادھر دھیان نہیں جائے گا۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لباس سے ہم یہ بھی لگتے ہیں کہ ہم کامیاب لگتے ہیں کہ نہیں لگتے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو آپ آپ کو بھی موقع نہیں ملا کہ آپ اپنے بارے میں بتا سکیں آپ کتنے کامیاب ہیں، یا کتنی آپ کی اکمپلشمنٹس ہیں، اور کہاں کہاں سے آپ پڑھے ہوئے ہیں، یا کیا کیا آپ کا تجربہ ہے۔ ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی۔ تو لوگ آپ کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اچھا، مائنڈ میں کہتے ہیں کہ یہ کامیاب لگتا ہے کہ نہیں لگتا، کامیاب لگتی ہے کہ نہیں لگتی۔ تو اگر آپ کامیاب نہیں لگتے تو پھر کیا لگتے ہیں؟ پھر تو ناکام لگتے ہیں نا۔ تو ایک بندہ اگر ناکام لگتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اسے کوئی جاب دے گا، اس سے کوئی بزنس کرے گا، اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ وغیرہ کرے گا،
کوئی کولیبریشن کرے گا, جتنی بھی بزنس سچویشن ہے ان میں بھی وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا اس طریقے سے. تو اگر آپ ناکام لگتے ہیں تو پھر آپ کو سوچنا ہوگا کہ یار یہ تو ٹھیک نہیں ہے, تو آپ کو کامیاب لگنا ہے کہ اب دوسرا اس میں جو ہے وہ میسج آپ دیتے ہیں اگر آپ کامیاب نہیں لگتے. تیسری بات جو ہے آپ بڑی امپورٹنٹ بتاتے ہیں اپنے بارے میں. آگے ابھی آپ نے نہیں بتایا کہ آپ کون ہیں, کیا کرتے ہیں, آپ کی تعلیم کیا ہے, تو آپ بتاتے ہیں آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں. اچھا کانفیڈینس میں کیا ہے, آپ کو اعتماد ہے کہ نہیں ہے. اچھا اب میں نے پوری ریسرچ کی ہوئی ہے پوری 20-25 سال سے, اور دو ہی چیزیں ہیں جو آپ کو کانفیڈنس دے سکتی. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس تجربہ ہے, آپ کے پاس تعلیم ہے, آپ کا اسکل سیٹ ہے, تو آپ کے پاس جو گرپ ہے آپ کے کانٹینٹ کے اوپر, تو وہ آپ کو ڈیفینیٹلی کانفیڈنس دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ بات کریں گے تو آپ بات جو ہے وہ سینس کی بات سینسیبل کریں گے, آپ لاجک سے بات کریں گے, ریشنل سے بات کریں گے, کیونکہ آپ کے پاس ڈیپتھ ہے اس سبجیکٹ کی, آپ سبجیکٹ کو بڑا اچھا طرح جانتے ہیں, چاہے آپ سیلس میں ہوں, چاہے آپ پروفیسر لیکچر ہوں, چاہے آپ ایک انجینئر ہوں, جو بھی آپ کا ٹائٹل ہے, لائر ہوں, آپ ڈاکٹر ہوں. تو اگر آپ کے پاس تجربہ ہے, آپ کے پاس تعلیم ہے, آپ کے پاس اسکل سیٹ ہے, تو پھر آپ جو ہے آپ کو بات کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو اس سے کانفیڈنس آتا ہے, دیکھ سے آتا ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ کانفیڈنس آتا ہے کہ آپ کیسے لگ رہے ہیں, یعنی آپ مرر کے سامنے جائیں, اپنے آپ کو دیکھیں, تو کیا آپ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں, یا آپ فیل کرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں میرا لباس ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے, پتہ نہیں میری ٹائی کا کلر ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, پتہ نہیں میں نے کلر ٹھیک پہنے کہ نہیں پہنے ہوئے, پتہ نہیں میرے شوز ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہیں. تو جب آپ اس وہ دوسرا ہے کہ اپنی تعلیم سے, تجربے سے, تو اگر کانفیڈنٹ نہیں لگتے آپ تو پھر گیم تو اوور ہو گئی نا. اگر آپ کانفیڈنٹ نہیں لگتے تو آپ کو ہائر نہیں کرے گا. اگر میں کسی کو ہائر کر رہا ہوں تو میں دیکھتا ہوں یار بندہ ہی کانفیڈنٹ نہیں ہے, تو چاہے جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو, میں کہوں گا نہیں یار نہیں, میں بندے کے اندر کانفیڈنس ہی نہیں ہے, میں اس کو ہائر نہیں کر سکتا, میں تو کل کو اس سے اچھے بڑے کام نہیں لے سکتا, اس بندے کے اندر کانفیڈنس ہی نہیں ہے. تو آپ جتنے مرضی آپ کے پاس ایجوکیشن ہو, تجربہ ہو, لیکن اگر کانفیڈنٹ نہیں لگیں گے تو پھر آپ کامیابی جس طرح آپ چاہتے ہیں جہاں پہنچتے ہیں وہاں پہنچ نہیں سکیں گے. تو یہ تھی اپنا تیسری بات کہ آپ کو کانفیڈنٹ لگنا ہے, اور کانفیڈنٹ لگنے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ آپ کا لباس جو ہے وہ آپ کی بہت مدد کر سکتا ہے. اچھا چوتھی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ٹرسٹ وردی اور کریڈیبل لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. آپ لگتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی اعتماد کر سکے, آپ کے اوپر ٹرسٹ کر سکے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کتنی بار ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ جو ہے نا میں اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتا, میں ٹرسٹ نہیں کرتا تو اس کا مطلب نہ میں اس کا بزنس کروں گا, نہ میں اس کو ہائر کروں گا, نہ میں اس کے ساتھ میں دوستی کروں گا, مطلب کسی بھی سوشل سیٹنگ میں بھی میں ان کے ساتھ بات نہیں کروں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ پھر بڑا ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرتے ہیں, آپ ٹرسٹ وردی لگتے ہیں, آپ کریڈیبل لگتے ہیں کہ آپ نہیں لگتے. اس کے علاوہ چند باتیں اور ہیں, وہ ہے آپ کے پاس اتھارٹی. اگر آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, اگر آپ کو اتھارٹی لگتی نہیں ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو, میں بتا دے گا آواز آ رہی ہے, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ میں یہاں پہ سن رہا ہوں آپ کو. جی جی بالکل آواز آ رہی سر. ٹھیک ہے ٹھیک, کنفرم کر دیں. تو اتھارٹی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک بندہ بڑی ویک پرسنالٹی ہے اس کی, اور لگتا ہے کہ بہت ان امپورٹنٹ سا بندہ ہے, تو ہم اس کی بات نہیں سنتے. ہم کہتے ہیں یار بڑا ان امپورٹنٹ سا بندہ لگتا ہے, کوئی اہم بندہ نہیں ہے, کوئی اس کی اچھی پوزیشن نہیں لگتی, بڑا ویک سا لگتا ہے, پرسنالٹی میں ویک ہے. تو کوئی ایسے کپڑے پہنے ہوئے جو اس کو ویسے ویک لگ رہا ہے, لباس میں بڑا ویک لگ رہا ہے, تو اس میں اتھارٹی نہیں لگتی. اتھارٹی والا بندہ نہ ہو تو اس کی کوئی بات نہیں سنتا. ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ اتھارٹی جو ہے جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو اگین ہم کہہ نہیں سکتے کہ میں اتھارٹی والا بندہ ہوں, یہ اتھارٹی ہے. نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں بڑا کامیاب ہوں, نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں, نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں سوشیو اکنامک لیول بڑا اچھا ہے. نہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں, نہ ہی ہم یہ سائن بورڈ لگا سکتے ہیں کہ یہ میں یہ ہوں. بات ہو رہی ہے نان وربل کمیونیکیشن کی. اس سے پہلے کہ آپ منہ سے کچھ بولیں, آپ یہ ساری چیزیں آپ نے بتانی ہیں. تو اب نہ تو آپ کہہ سکتے ہیں اپنے بارے میں یہ, اور نہ آپ یہاں کوئی سائن بورڈ لگا سکتے ہیں. تو پھر آپ کے پاس صرف ایک ہی میڈیم رہ گیا. وہ میڈیم کیا ہے کہ آپ کی اپنی پرسنل پریزنٹیشن. تو آپ نے اپنی پرسنل پریزنٹیشن میں
یہ ساری چیزیں بتانی ہیں. اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے لباس سے, اپنے اورا سے, اپنی پرسنالٹی سے, اپنے پرسونا سے, ٹاپ ٹو باٹم آپ نے کہنا کہ یار میں بڑا اتھارٹی والا بندہ ہوں, یار میں بڑا کامیاب بندہ ہوں, میری طرف دیکھیں میں بڑا اچھا سوشیو اکنامک لیول سے بلانگ کرتا ہوں, میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں. تو یہ ساری چیزیں آپ نے نان وربلی بتانی ہے, بغیر بولے آپ نے ان سے یہ ساری چیزیں بتانی. تو یہ ہے بڑا امپورٹنٹ پارٹ. میں پاکستان میں ٹریننگ کرتا ہوں, لیکچر دیتا ہوں پورے پاکستان میں, کے پی سے لے کے کراچی تک. تو میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے شرٹ پہنی ہوئی ہے, یا قمیض پہنی ہے, شلوار قمیض پہنی ہے, اس کلر کی پہنی ہے, اس کا کیا مطلب ہے, آپ نے کیوں خریدی؟ تو پورے پاکستان میں مجھے صرف ایک ہی جواب ملتا ہے, مجھے پسند آئی تو لے لی, خرید لی, اس میں کون سی بڑی بات ہے. آج تک مجھے ایک بندے نے بھی یہ نہیں بتایا کہ یہ لباس میں نے اس لیے پہنا ہوا ہے کہ یہ لباس جو ہے مجھے اس میں میری پرسنالٹی یہ کہہ رہی ہے دوسرے لوگوں کو, یعنی میں اس میں پاورفل لگ رہا ہوں, یا میں اس میں اپروچیبل لگ رہا ہوں, یا میں اس میں کریڈیبل لگ رہا ہوں, میں ٹرسٹ وردی لگ رہا ہوں, اور اس کی کوئی ریزن بتایا. تو آج تک مجھے تو کسی نے نہیں بتایا, صرف یہی ریزن ہے کہ ٹھیک ہے جی وہ بس پسند آئی لے لی. تو دوسری بات یہ ہے, ایک سیکنڈ رکیں. تو بیسیکلی یا پھر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ جن کی شادی وہ کہتے ہیں جی وائف نے کہا اچھا لگتا ہوں اس میں وہ لے لیا, یا کسی نے کہا جی دوست نے مجھے سجیسٹ کیا. اب دیکھیں وائف کا تجربہ کیا ہے, وائف جو ہے کیا وہ ٹرینڈ ہے, اسے پتا ہے کلر کی تھیوری کیا ہے, سائنس کیا ہے, کپڑوں کی سائنس اسے پتا ہے. ان موسٹ کیسز وائف بیچاری کو نہیں پتا اس نے کون سی اس میں ٹریننگ لی ہے. تو وہ جو دیکھتی ہے, جو اس کو اچھا لگتا ہے, وہ کہتی ہے ہاں ہاں یہ کلر میں آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں. اسے یہ بھی نہیں زیادہ پتا کہ آپ کے پروفیشن میں کس طرح کے لوگ کپڑے پہنتے ہیں, کس طرح کے پہننے چاہیے. تو اس میں کافی مسٹیکس ہو جاتی ہیں. دوست کے بارے میں یہ ہے, دوست کیا اس کی کیا ایجوکیشن ہے, ڈریسنگ میں اسے کیا ایجوکیشن ہے, وہ کیا بتا سکتا ہے. تو بیسیکلی یہیں سے سارا جو ہے وہ معاملہ شروع ہوتا ہے, یہیں سے ساری مسٹیکس شروع ہوتی ہیں. بلکہ میں ایک اور بھی بات کروں اسی سلسلے میں, کہ آپ جتنے حضرات بھی آئی ڈونٹ نو مین ویمن جتنے بھی بیٹھے میری بات سن رہے ہیں, اگر آپ سے میں پوچھوں کہ آپ ایک الماری میں جتنے کپڑے ہیں اس میں سے آپ کتنے پرسنٹیج کپڑے پہنتے ہیں, کتنے پرسنٹ پہنتے ہیں, تو موسٹلی جو ہے مجھے جو ہے پاکستان میں کراچی سے لے کے کے پی تک جو مجھے سروے جو میں نے کیا ہے, موسٹلی لوگ 20 یا 25% کپڑے پہنتے ہیں, باقی کپڑے پہنتے نہیں. تو ان سے پوچھو کہ بھائی آپ کتنے کپڑے پہنتے ہیں, جی 20-25, اس کا مطلب 60-70% کپڑے الماری میں ہی رہتے ہیں. تو ان سے پوچھو کیوں نہیں پہن رہے, تو پھر کسی کا کلر ٹھیک نہیں ہے, کسی کا سٹائل ٹھیک نہیں ہے, کوئی پرانا ہو گیا ہے, کوئی کسی کا کلر فینٹ ہو گیا ہے, کسی کی یہ مسئلے مسائل ہیں, کوئی صحیح فٹ نہیں ہوتا. تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ اچھا یہ جو آپ 60-70-80% کپڑے نہیں پہنتے, یہ آپ کی الماری میں آئے کیسے؟ obviously آپ نے خریدے ہیں. یہاں پہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی وہ میں اچھا لگنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس بجٹ نہیں ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہے. اس کا جواب بھی دے رہا ہوں صاحب, آپ کے پیسے تھے کیونکہ جو 70% کپڑے آپ نے اپنی الماری میں اکٹھے کیے ہوئے ہیں, جو ایک ڈسٹ کلیکٹ کر رہے ہیں, یا فیبرک ایون ڈسنٹیگریٹ ہو رہا ہے, کئی کپڑے تو آپ کے سالہ سال پڑے ہوں گے, سالہ سال سے پڑے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا بجٹ تھا, لیکن آپ نے بجٹ کو جو ہے غلط استعمال کیا, اور اس لیے آپ کے پاس اب بجٹ نہیں ہے, آپ کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ جب تک آپ کو اس کی سائنس کی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کپڑے جو ہیں اس کا وارڈروب کیسے بنتا ہے, کلر کی جو ہے اس میں سائنس کیا ہے, فٹ کی سائنس کیا ہے, کمبینیشن کیسے بنانے ہیں, تو اس وقت تک آپ جو ہے جتنی بھی آپ اسے گیس ورک کریں گے تو آپ کا وارڈروب ٹھیک نہیں ہو سکتا. اچھا ہم بات کرتے ہیں تیسرے سیگمنٹ کی. تیسرا سیگمنٹ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ٹائپ آف کلودنگ کیا ہے. 4 ٹائپس آف کلودنگ ہے جو اکثر ان کا آپ کو پتا ہے, اس کا تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں, پھر اس کی تھوڑی سائنس کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے فارمل سوٹنگ. فارمل سوٹنگ میں سوٹ ہے, پینٹ کوٹ ہے, ٹھیک ہے, شرٹ ہے, پاکستان میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوٹ پہن لوں گا اور جب میں نے ٹائی اتار دوں گا, جب
اگر آپ دیکھیں تو ہر بندے پینٹ شرٹ جو ہے وہ موسٹلی بندوں نے پہنی ہوتی ہے آفس میں. تو لیٹس سے کہ آپ کمپنی کے جو ہیں وہ سی ای او ہیں, آپ پریزیڈنٹ ہیں, یا آپ مینیجر ہیں, یا آپ سینئر بندے ہیں, تو آپ نے بھی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے. آپ کے آفس میں جو بندہ ڈلیوری, یا بندہ جو ایڈمن میں کام کرتا ہے, جو بندہ ویئر ہاؤس میں کام کرتا ہے, اس نے بھی کیا پہنا, پینٹ شرٹ ہی پہنی ہوئی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر آپ ذرا اوپر چلے جائیں تو کئی مینیجر آپ بھی پینٹ شرٹ میں آتے ہیں, اس سے بھی اوپر چلے جائیں کہ وہ لوگ بھی پینٹ شرٹ میں آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بڑا سوسائٹی میں چلے جائیں تو اس میں کیا آپ کو بس کنڈکٹر بھی پینٹ شرٹ میں ملے گا, آپ کو ڈرائیور بھی پینٹ شرٹ میں ملے گا, اگر پینٹ شرٹ پہنے والے یا شلوار بھی ملیں گے. اور اسی طرح آپ چلے جائیں, اگر سپوز پرچون کی دکان پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اور آپ اس طرح چلتے جائیں, آپ پوری سوسائٹی میں اچھا اٹھا دیں پینٹ شرٹ, ایک بندہ بس کنڈکٹر ہے, ایک بندہ بس ڈرائیور, تو یہ 8-10 بندے بیٹھے ہیں, تو ہمیں کیسے بندے کو ایسی ہے جیسے پلین میں جائیں تو پائلٹ نے بھی ٹی شرٹ اور جین پہنی ہے, پیسنجر نے بھی ٹی شرٹ اور جین پہنی ہے, ایئر ہوسٹس نے بھی کوئی کیجول سے جا کر لیں گے. تو اسی طرح آپ نے کلودنگ بھی جو ہے اس میں آپ کو جو ہے نا وہ بھی اپنی جو بہترین جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ کو لینی چاہیے. اچھا, آخری بات ہماری اتنے ٹپس کے اوپر تھوڑی سی ٹپس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹپس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ڈارک کلرز ہیں وہ اتھارٹی شو کرتے ہیں, تو آپ نے لائٹ کلرز کو پہننا بند کر. شلوار قمیض میں آپ کو 4-5 کلر بتا دیتا ہوں. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور کلر پہنیں گے تو پہننے کو تو پہن سکتے ہیں, نہ وہ آپ کے اوپر اچھے لگیں گے اور نہ وہ آپ کو وہ اتھارٹی دیں گے. تو وائٹ جو ہے سب سے بیسٹ ہے, وائٹ شلوار قمیض ہو جائے, وائٹ وائٹ کا مطلب مطلب ہے ریفائن, وائٹ کا مطلب پالش, وائٹ کا مطلب پیور, اور وائٹ کا مطلب یہ ہے کہ پیس کا نشان.